हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा आज बरकत खुदा ने दी। हम खुदा ने हमारी दरख्वास्तों को जो हमने खुदा के सामने की हैं, खुदा सुनेगा और जवाब देगा, हमारे ईमान है। खुदा की तारीफ करते हैं। आज हम अपने स्टेटस के बारे में जानेंगे। खुदा हमारे बहुत सारे स्टेटसेस हैं बाइबल में जो हमें खुदा ने बताया है, उसमें से चंद को हम देखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट 3 वीक्स में हमने कवनेंट्स को देखा और कवनेंट्स के वाले से सीखा। इस साल जो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी हम बाइबल का जो नया साल है उसमें भी शामिल हो जाएंगे। ईद फसा के मौका पर यीशु के मरने और जीतने की ईद को जब हम मनाएंगे तो सलीब के वाले से जानेंगे। और बाइबल का जो साल है, जो हमने पिछले दिनों में देखा कि वो हमारा जो दुनियावी साल है उसको हमने देखा, सेलिब्रेट किया, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कह लें या जो कि दुनियावी साल है। लेकिन जो बाइबल का साल है वो अभी शुरू हुआ जाता है, मसीह की सलीब के वाक़े से वो शुरू होगा, उसको भी हम गौर करें। और जब भी कोई नई चीज़ आगाज़ उसका होता है तो हमें खुदावंद से बरकत को मांगना है। वी हैव टू आस्क फॉर द ब्लेसिंग। जैसे आप ये देखें कि ये कल्चर कंपनीज में भी है कि जब साल हो जाता है तो फिर आप पे राज मांगते हैं। तो इसी तरह जब खुदावंद के साथ चलते चलते हमें एक और साल बीत गया तो हमें बरकत को मांगना है। एक और चीज़ याद रखें कि जब साल गुजर जाता है तो फिर खुदावंद भी आपसे कुछ डिमांड करता है, क्योंकि लिखा है कि मैं हर साल आता हूँ और इसमें फल तलाश करता हूँ और नहीं पाता या पाता हूँ। तो दैट पॉइंट, दैट एंडिंग ऑफ द ईयर एंड द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर इज़ एक्चुअली द पॉइंट वेयर जहाँ पर हमारी कह लें कि ऑडिट होता है कि हमने क्या की है, क्या खुदावंद के साथ कैसे हम चल रहे हैं। और यही वजह है कि जब साल का इख्तिताम हो रहा होता है तो हम सारे बड़े सोबर हो जाते हैं और बड़े वादे खुदावंद के साथ करते हैं। हम कहते हैं कि अभी जो है वो हमें नए साल में हमें ये जो है वो वादे करने हैं खुदावंद के सामने, ये रखनी है चीज़ें, एंड देन वी मेक श्योर कि हम उन पे चलते हैं, या वी शुड बी मेकिंग श्योर। तो आज हम शागिर्द होने के बारे में सीखेंगे कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं। हम जो है वो खुदावंद की हुज़ूरी में हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक सवाल पूछूंगा कि आप बता सकते हैं कि खुदावंद के कितने शागिर्द हैं? 12। हालांकि बाइबल हमें बताती है कि 12 थे और फिर 70 भी थे, 3 भी थे, 3 जो क्लोजेस्ट थे, फिर 12, फिर 70, 70 भी थे, 72 भी शागिर्द। और फिर हम आगे जाकर पढ़ते हैं तो बुक ऑफ एक्ट्स जो है, अमाल की किताब, उसमें 120 की जमात है, तो वो भी सारे शागिर्द थे। उस 120 की जमात में बहुत सारे लोग थे, इवन कि मुकद्दसा मरियम भी थी। मुकद्दसा मरियम भी एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्द थी, इवन दो कि उनकी माँ भी थी, लेकिन दैट इज़ द फिजिकल साइड ऑफ थिंग। लेकिन चूँकि वो खुदा है और लिखा है कि मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावंद से खुश है। जब मुकद्दसा मरियम ने दुआ की थी तो उन्होंने कहा था कि वो मेरा मुनज्जी है। तो शी ऑल्सो वांटेड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट और शी वाज पार्ट ऑफ दोज डिसाइपल्स। उसके बाद हम देखते हैं कि शागिर्दों का हल्का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो मेरे अजीज़ों, सिर्फ 12 या 70 या 120 नहीं है, ना सिर्फ के 5000 हैं या 3000, लाखों में शागिर्द। हम सब खुदावंद के शागिर्द हैं। कैसे? मत्ती की इंजील में जाएं, उसके 28वें बाब में हम देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। लिखा है कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ, और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो, उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। सो किन किन को शागिर्द बनाने का हुक्म है? सब कौमों को, सब कौमों को। क्या हम सब कौमों में शामिल हैं? ऑल द नेशंस। आर वी पार्ट ऑफ ऑल द नेशंस? यस वी आर। क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, यानी बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा लिया है? यस वी है। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं कि हम उन कौमों का हिस्सा है जिनकी तरफ शागिर्दों को भेजा गया, अर्ली डिसाइपल्स जो थे भेजा गया, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो सब खुदावंद के शागिर्द हैं। क्योंकि हम सब खुदावंद के शागिर्द हैं तो फिर हमारे पास ये स्टेटस है
کہ ہم خداوند کے شاگرد کہلائیں. لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہم آج تھوڑی سی باتوں کو دیکھیں گے کہ اگر ہم خداوند کے شاگرد ہیں تو پھر ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں. Because if you are disciples of the Most High, of Yeshua, Jesus Christ himself, تو پھر ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا اور جانچنا ہوگا. کیونکہ جو شاگرد ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اپنے استاد کو. بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے شاگرد ہیں. Do you know that? آپ کسی سے بھی کچھ بھی سیکھیں آپ ان کے شاگرد ہیں. یہ جو ینگ بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, they must understand they are disciples of their own parents as well. کیونکہ ماں کی گود, ہمیں جیسے بچپن میں وہ محاورے بھی سنے کہ ماں کی گود سب سے پہلی آپ کی یونیورسٹی ہے, سب سے پہلا اسکول جو ہے وہ ماں کی گود ہے. اگر آپ کو کوئی ماں باپ کہنا سکھاتا ہے, آپ کو کوئی ایٹیکیٹ سکھاتا ہے, آپ کو کوئی چیزیں بتاتا ہے, تو وہ ماں ہے آپ کی, آپ کا باپ ہے. آپ اپنے بڑے بہنوں بھائیوں سے سیکھتے ہیں, آپ اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں. اور اگر کوئی شخص مس بہیو کرے اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اچھا برتاؤ نہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ رکھے, تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی, لگتا ہے کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے, لگتا ہے انہوں کسی نے عقل مت نہیں دیتی. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی بات ہوتی ہے. یا کہتے ہیں کہ استاد کون ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو ہم جو ہیں اگر ہم شاگرد ہیں, that means کہ we are representing somebody. We are representing somebody. ہم اپنی کلیسیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم اپنے پاسٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم اپنے استاد کو یعنی کہ پاک روح کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح ناصری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. How are we doing that? How are we doing that? کیسے ریپرزینٹ کریں؟ کیونکہ اگر ہم شاگرد بنے ہیں تو لکھا ہے کہ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. عمل کیا جائے. وہ عمل جو ہے وہ ہمیں اس قابل بنائے گا کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں. وہ عمل جو ہے وہ ہمیں اس قابل بنائے گا کہ لوگ کہیں کہ یہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں, لوگ کہیں کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں. میں اپنے کام پر جو ہے وہ دیکھتا ہوں کہ مختلف قوموں کے لوگ آتے ہیں, مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, مختلف کلچرز کے لوگ ہیں. آپ نے بھی اپنے اپنے کاموں پر دیکھا ہوگا. اور ایک چیز آپ نے کبھی نوٹ کی ہے کہ I'm not being religiously racist ہے, لیکن جو مسیحی لوگ ہیں ان کے چہرے پر ایک ڈیفرنٹ کلر کا سکون یا لائٹ ہوتی ہے. You can see that. 10 دیسی نو بٹھا دو, آپ کو پتا ہوگا, پتہ لگ جائے گا ایک دم کہ ان میں سے کون سا کرسچن ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ لائٹ ہے. اس چیز کا ہمیں بھی ایکسپیرینس ہو چکا ہے, آپ کو بھی ہو چکا ہوگا کہ یو کین ایزیلی گیس کہ یار یہ بندہ, اور آپ اس سے اگر ڈاکٹر سے پوچھ بھی لیں کہ جی بھائی آپ مسیحی ہیں, تو وہ پھر آپ کو جب بتاتے ہیں تو you can be very surprised کہ there is that different kind of like aura جو ہے ان کا ہے, there is a different kind of impression, expression جو ہے اس کی طرف سے مجھے vibes جو ہے وہ different مل رہی. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ we carry something and that is the discipleship of Jesus Christ. اور اس چیز کے لیے میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ you have that very close کہہ لیں کہ ایک کنیکشن ود ادر سائڈ, تو آپ بتا سکیں گے کہ لوگ ہو سکتا ہے آپ سے کہتے ہو کہ کچھ ڈفرینٹ ہے آپ لوگوں میں, ہمیں بھی کہتے ہیں لوگ. میرے کام پہ ہر وقت سب لوگوں کے ہر روز بھی آئیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ پہلے سے بہت ڈفرینٹ دکھتے ہیں. ڈفرینٹ دکھتے ہیں. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح کے ہم شاگرد ہیں. کیونکہ کیا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جیسا ہمارا معبود ہے ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں. جیسا ہمارا معبود ہے ہم ویسے ہوتے ہیں. تو جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ زندگی کا خدا ہے, وہ روشنی کا خدا ہے, وہ موت کا نہیں ہے. اس نے کہا میں مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہوں اور ابراہیم, اسحاق, یعقوب کا خدا ہوں. جیسے خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں ویسے ایٹریبیوٹ ہمارے اندر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب آدم نے اور حوا نے گناہ کیا تھا تو انہوں نے اپنا اس امیج کو لوز کر دیا. In what image they were created? کس کی شبیہ میں بنائے گئے تھے؟ خداوند کی شبیہ میں. لیکن جب ہم خداوند کے قریب آتے ہیں تو ہماری وہ شبیہ کی جو ریسٹوریشن ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. خداوند کا امیج ہمارے درمیان میں واپس انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ جتنا ہم خدا سے دور ہیں اتنا ہی ہم اس امیج سے دور ہیں. لیکن کیا ہے کہ اس شبیہ کو ہم واپس لینا شروع کرتے تھے. موسیٰ نے 2 دفعہ 40 دن کا عرصہ پہاڑ پر گزارا, ٹوٹل 80 دن گزارے, تو اس کا چہرہ چمکنے لگ گیا تھا. نور سے اتنا چمکنے لگ گیا کہ بنی اسرائیل اس کو دیکھ نہیں تھے سکتے.
क्योंकि उसके अंदर से लाइटें निकलती थी। वो खुदावंद की हुजूरी में सिर्फ 80 दिन बैठा था। तो हम जब खुदावंद की हुजूरी में दुआ में झुकते हैं, हम जब प्रस्तिश करते हैं, हम जब खुदावंद के साथ चलते हैं, हम जब शागिर्द कहलाते हैं, there is that kind of glow which actually comes out of us, हमारे अंदर से वो निकलता है। लेकिन we must be careful, क्योंकि हम जो है वो अगर अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे बुरे अमल से बुरा रिप्रेजेंट भी होगा, because the same person will be brought down, same Savior, the Lord God Himself। अगर हमारी वजह से कोई खुदा की तारीफ करता है तो खुदा खुश होता है। जैसे बच्चों को कहते हैं कि यार इनके बड़ा अच्छी तरबियत हुई है, लगता है कोई बड़े अच्छे घराने के लोग ने, या बड़े अच्छे फैमिली से ये बच्चा लगता है बिलोंग करता है, तो माँ बाप बड़े फख्र से बताते हैं, बड़े खुश होते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर कुछ ऐसा करता पकड़ा जाए तो फिर वो माँ बाप कहते हैं ना ही साड़ा जिक्र करना होते, ठीक है ना। तो वो एकदम जो है वो सारा ऑरा जो है वो खत्म हो जाता है। हमें जो है वो इस चीज को देखना है। पहला जो है वो मेरे साथ देखें, लूका के इंजील 6 बाब और उसकी 40 में। लूका के इंजील 6 बाब और उसकी 40 में। लूक चैप्टर 6 वर्स 40। लिखा है कि कोई पढ़े, बल्कि आप में से कोई पढ़े। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। आमीन। क्या लिखा है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं है, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। जैसा कि पौलुस ने कहा कि अभी हमें आईना में धुंधला नजर आता है, इफ्सियों खत में उसने कहा कि हम मसीह के कद के अंदाजा के मुआफिक बने। A disciple will be like his master। वो अपने उस्ताद जैसा होगा। कामिल जब हम होंगे तो अपने उस्ताद जैसे होंगे। हमारा उस्ताद कैसा है, कोई मुझे बताए? यीशु मसीह कैसे हैं? हलीम। परफेक्ट तो है ही, हम तो भी परफेक्ट होना है। जो हमारे साथ कहने के रिलेट कर सकती है, वो हलीम है, वो हम्बल है। बाइबल में लिखा है कि हर चंद के वो सारी कायनात का मालिक है, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने उसको अपने कब्जा में रहने की चीज ना समझा और वो नीचे आ गया और उसने हमारे बिहाफ पर दुआएं की। हालांकि वो चाहता तो वो कह सकता था कि मैं तो बेटा हूं, लेकिन जिस शख्स ने उसके मुंह पर मुक्का मारा होगा, खुदा को पता नहीं होगा कि मैं शुरू से ही जो है वो मैं इसको जानता था। अगर वो चाहता तो वो पैदा ही ना होता। अगर यीशु चाहते तो वो शख्स जिसने कांटों का ताज दबाया था सर पे, वो पैदा ही ना होता। It wouldn't have been existed। वो रहता ही ना। अगर वो चाहते तो यहूदा अस्करियोती भी ना पैदा होता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हलीम था। हलीम था, उसने अपने आप को हलीम कर लिया। तो जब हम कहते हैं कि बाइबल हमें बताती है हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, when we will be like our teacher, when हम अपने जब उस्ताद की मानंद होंगे, उस्ताद से बड़े नहीं, उस्ताद की मानंद होंगे। हम में से कोई भी अपने उस्ताद है, ये बात जो है वो सिर्फ यीशु पर अप्लाई नहीं होती, हमारे जो बाकी उस्ताद भी हैं, हम में से बहुत सारे बच्चों को खास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू विल नेवर बी अबव योर टीचर्स, क्योंकि आपके टीचर्स ने जो बातें आपको सिखाई हैं दे विल ऑलवेज बी देयर। यू माइट बिकम बिगर इन योर जॉब्स। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हमारे टीचर्स आज भी टीचर्स ही हैं, लेकिन हमने पता नहीं कहाँ पे जो है खुदा हमें ले गया, लेकिन हाँ आज भी हम उनके नीचे ही हैं। यू नो, टीचर्स आर अबव अस, और हमारे दरमियान में एक टीचर भी हैं। सो दैट्स अ वेरी वेरी कह लें कि ब्लेस्ड प्रोफेशन। और शायद इसी वजह से है कि आपको पता है कि एक ज़माना था पाकिस्तान में जितनी भी टीचिंग की जॉब्स थी वो सारे क्रिश्चियन लोग किया करते थे, और मुसलमान जो थे वो अपने बच्चों को भेजना पसंद करते थे क्रिश्चियन स्कूल में, क्योंकि उनको पता था कि द वैल्यूज दीज पीपल आर गिविंग, जो चीज़ें ये सिखाएंगे वो फ़र्क हैं उनके बच्चे। और जितने भी आज देखें कि बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उस ज़माने के पढ़े हैं, वो वहाँ से क्रिश्चियन स्कूलों से पढ़ के हैं। मुशर्रफ जो है वो FC कॉलेज से पढ़े हैं, और फिर पहले क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े थे, HSN वगैरह से पढ़े हुए। ये सारे जो क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, क्रिश्चियन स्कूल हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाइबल हमें हम्बल होना सिखाती है और हमें अपने उस्ताद जैसा बनना है। और क्या एट्रीब्यूट्स हैं हमारे उस्ताद में, कोई बताए? हम्बल तो है, माफ करने वाला। उसकी कोई मिसाल? उसने कहा कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि जो है वो ये नहीं जानते। उसने ये नहीं कहा था कि मुझे यहूदा को जो है वो अपने शागिर्द होने के लिए नहीं रखना चाहिए था। I shouldn't have gone because such a backstabber है, इसने मुझे पकड़वा दिया। कितना ही
उसने ये नहीं कहा, उसने उसको भी शायद माफ़ करने की, यहूदा ने तो चलो अपने फांसी दे दी, पतरस ने इनकार कर दिया खुदावंद का। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है यूहन्ना की जेल में उसने उसको बिठाया, उसने कहा क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ मैं खुदावंद तुझसे प्यार, उसने उसको माफ़ कर दिया, उसने माफ़ कर दिया। हम में से किस किस को खुदावंद ने माफ़ किया? हम में से सबको खुदावंद ने माफ़ किया। कितनी दफ़ा माफ़ किया? बहुत दफ़ा माफ़, हर दफ़ा माफ़ किया। कभी ऐसा हुआ है कि हमने खुदावंद से माफ़ी और तौबा की दुआ की और हमारा दिल बेचैन रहा, हमें लगा कि नहीं खुदावंद इस दफ़ा शायद माफ़ नहीं करेगा? कभी भी नहीं ऐसा होता। We know He is a forgiving Lord. He is full of forgiveness because He loves us. तो अगर हम जो है वो शागिर्द होना चाहते हैं तो हमें क्या होना पड़ेगा? हलीम होना पड़ेगा, हमें माफ़ करने वाला बनना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि I will not forgive you, क्योंकि उसका नुकसान है बहुत बड़ा। मेरे साथ आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको दिखा दूं उसका क्या नुकसान है। मत्ती की इंजील में जाएंगे, उसके 6ठे बाब में जाएंगे, और उसकी 14वीं आयत में जाएंगे। अब माफी का भाई ने बात की है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 लिखा है कि इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे, यानी कि आपस में एक दूसरे के, तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। अगर तुम आदमियों के कसूर माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। हमारी फॉरगिवनेस किसके साथ जुड़ी है? हमारा माफ किया जाना। अगर हम चाहते हैं कि हम गुनाहगार अकाउंटेबल ना हो और होल्ड ना किए जाएं, that is connected with our act of forgiveness, कि हम कैसे माफ कर रहे हैं। If we hold each other's sins, अगर हम एक दूसरे के गुनाह को पकड़ के रखेंगे और उस पर एक दूसरे को अक्यूज करेंगे और एक दूसरे को कहेंगे कि मैंने तुम्हें माफ नहीं करना, then we should stop expecting forgiveness from the Lord, क्योंकि बाइबल ने क्लियरली हमें बताया हुआ है कि you will not be forgiven, you will never be forgiven। हम अगर माफ नहीं करेंगे तो जब खुदा के सामने अदालत के लिए खड़े होंगे, एक्चुअली सारा गुनाह हमारे ऊपर आ जाएगा, सारा गुनाह हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि हम बार बार, और आपको पता है कि एवरी वीक जब हम दुआ करते हैं हम अपने ऊपर एक्चुअली गुनाह लाद रहे हैं। ठीक है ना, कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर हमें माफ कर। हमारे बाप में हम क्या पढ़ते हैं कि जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है या कर रहे हैं, दैट मीन्स के हम दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि प्लीज डू नॉट फॉरगिव अस बिकॉज वी आर नॉट फॉरगिविंग ईच अदर। हम एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे। हम अगर कह रहे हैं, हम यहाँ पर खड़े होकर इकरार करते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, जिस तरह हमने किया वैसे ही हमें माफ कर। और अगर हमने नहीं किया, दैट मीन्स कि गॉड इज देन able and he is righteous in saying कि I will not forgive you, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि जैसे मैंने माफ किया वैसे ही मुझे माफ करना, तो तुमने तो नहीं किया, तो चूंकि नहीं किया तो फिर मैं कैसे तुम्हें माफ करूं। और तूने अपने मुंह से कहा, अपने मुंह, जैसे हम कहते हैं कि जेड़ियां अपने मुंहों मनियां, जो हमने कह दिया, जो मन्नत मानी है वो हमारे ऊपर आएगी। और ये कसम है, एक तरह की हम कसम खा रहे हैं कि जैसे मैं माफ कर रहा हूं तू भी मुझे वैसे माफ कर। तो अगर नहीं कर रहे तो फिर then there is a problem, because हम माफ नहीं होते। शागिर्द अपने उस्ताद की मानिंद होगा। हम हलीम हैं, हलीमी का है जो है पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा है? माफी का। भाई ने बताया कि वो माफी, खुदावंद हलीम है, खुदावंद माफ करने वाले। और कोई बताया एट्रिब्यूट? प्यार करने वाले, प्यार करने वाले। क्या हम प्यार करने वाले हैं? क्या हम ऐसे हैं प्यार करने वाले? मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील, जॉन चैप्टर 13, जॉन चैप्टर 13 और उसकी 34वें और 35वें 34 एंड 35 क्या लिखा है कि मैं तुमको एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे, अब क्या लिखा है यहाँ पे, अब कंडीशन आई है, बिकॉज इफ वी डू दैट, अगर हम आपस में मोहब्बत रखेंगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे शागिर्द हो। कायनात ने कहा कि मोहब्बत जो है वो, और मोहब्बत विल एक्चुअली डिफाइन कि हम शागिर्द हैं। और शागिर्द बने कैसे थे?
ہم توبہ کر کے لکھے کہ جا کر ان کو بپتسمہ دو. ہم میں سے کس کس نے بپتسمہ لیا؟ ہم نے سب نے بپتسمہ لیا. ٹھیک ہے. تو دیٹ مینس کہ ہم اپنے بلاوے کو، اپنی بلاہٹ، اپنی خدمت کو حقیر جان رہے ہیں اگر ہم محبت نہیں کریں گے. we are actually in other words even though کہ بپتسمہ جو ہے وہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اٹرنل ہے، لیکن we are actually cancelling our baptism by not loving each other. ہم اگر پیار نہیں کریں گے، چاہے وہ آپس میں میاں بیوی کا پیار ہو، چاہے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ، چاہے بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ، بچوں کا آپس میں، چاہے دوستوں کا، چاہے کلیسیا کا، چاہے آپس میں گرانوں کا، چاہے ورک پہ کہیں پہ بھی ہو، اگر ہم محبت نہیں کریں گے we are actually یہ کہہ لیں کہ ہم اپنے بپتسمے کو حقیر جان رہے ہیں، اور ایک طرح سے ہم اپنے بپتسمے کی نفی کر رہے ہیں. ہم اس کو، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاگرد نہیں ہیں. بائبل میں صاف لکھا ہے کہ اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو ایک دوسرے کے ساتھ جب محبت رکھو گے تو شاگرد ہونے کے لائق بن جاؤ گے. اور کیا کیا خداوند، اور کیا ہے خداوند کے ایٹریبیوٹس میں؟ خدا نے کچھ کیا، وہ اپنی جان دیتا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اپنی جان دی قربان. اور میرے ساتھ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا. میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب، Ephesians chapter 5 اس کی 22ویں 22nd verse. افسیوں 5 باب اور اس کی 22nd. اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں. اگر شوہروں، اور لکھے اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. ہاللیلویہ. اگر موت کے وہ حوالے کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ لو کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے. اور یہی ایٹریبیوٹ جو ہے، یہی ڈی این اے جو ہے وہ گھرانوں میں، مسیحی گھرانوں میں، کلیسیائی گھرانوں میں نظر آنا چاہیے. This is how we will know کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں. Husband and wife are able to die for each other. اور ہم مسیح کے لیے مر سکیں، کیونکہ ہم بائبل میں لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو تجھے میں زندگی کا تاج دوں گا. اور محبت کیسے کی جاتی ہے؟ محبت کا اقرار کیا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے. اب میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے لو میرج کی ہے تو وہ ویٹ کرتے ہیں کہ پہلے کون کہے گا یہ لفظ. خاص طور پر آبویسلی کلچر یہی ہے کہ مرد کو کہنا پڑتا ہے، یا پھر جن کی ارینج میرج ہوئی ہے وہ بھی بیٹھے ہیں. دونوں ہی خوبصورت ویز ہیں خداوند کی حضوری میں. اور بٹ مور یو سے bigger it gets in terms of love، ہے نا. جتنا آپ ایک دوسرے کے ساتھ اقرار کریں. اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرو گے تو میں فرشتوں کے سامنے خداوند نے کہا تھا. تو کلیسیا آئی لو یو کیسے کہتی ہے خداوند یسوع مسیح کو؟ جب ہم پبلکلی دنیا کے سامنے مسیح کا اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہی از آور سیویئر، وہ ہمارا بادشاہ ہے. تو وہ ایک آئی لو یو ہے، وہ اظہار اور اقرار ہے. اور اوپر خداوند باپ اور فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں یہ میری دلہن ہے. ہاللیلویہ. اور وہی چیز ہماری کلیسیا میں، ہمارے گھرانوں میں ہونی چاہیے کہ husbands and wives and kids and parents should say to each other and اقرار کریں، اون کریں ایک دوسرے کو، اون کریں، اونرشپ. کیونکہ ہم سب کو خدا نے ایک دوسرے کی ذمہ داری دی ہے. ڈو یو نو کہ جتنے بھی یہاں پر ہسبینڈس بیٹھے ہیں ان سے حساب لیا جائے گا، کیونکہ آپ کے اختیار میں کچھ روحیں خدا نے دی. خدا کے اختیار میں کتنی روحیں ہیں؟ خدا کے اختیار میں بلینز ہیں. لیکن یو آر دا پریسٹ آف یور ہاؤس، آپ کے اختیار میں روحیں دی گئی ہیں. آپ سے ان کا پوچھا جائے گا کہ یہ روح بچی ہے یا نہیں بچی. خدا کی بادشاہی میں اس کو آپ کیسے لے کر جا رہے ہیں؟ بیویاں جو ہیں ان کے اختیار میں بھی روحیں دے گی. بچوں کو ماں باپ کے لیے خداوند نے جو ہے وہ بنایا ہے. بچے جو ہیں وہ رسپانسیبل ہیں and they are answerable to their parents. اسی طرح ماں باپ بھی جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے رسپانسیبل ہیں and they are answerable to God because of this. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس نہیں ہے. But God trusted you with that child. God trusted you with that spirit. And it's in your hand کہ آپ اس بچے کو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں یا خدا کے گھر میں لے کے جاتے ہیں. کہاں پر کیسے اس کی تربیت کریں، because this is a very serious matter.
کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وہ بچہ جو ہے وہ ایک انڈیویجول روح ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب خدا کی بادشاہی میں ہم جائیں گے تو ہم وہاں پہ پھر ماں باپ بیٹے بیٹیاں نہیں رہیں گے، ہم سارے برابر ہو جائیں گے. آپ کے ماں باپ اگر خدا کی بادشاہی میں، وہ بھی آپ جتنے ہی ہوں گے عمر میں، ہم بھی اتنے ہی ہوں گے، اور ان کے دادے بھی اتنے ہی ہوں گے. ہم سارے ایک ہو جائیں گے، وہ انڈیویجولسٹک ہو جائیں گے نا، ہم سارے خداوند کے بیٹے بیٹی ہیں. آسمان کی بادشاہی میں گرینڈ پیرنٹس یا گرینڈ سنز یا گرینڈ کڈز نہیں ہیں. We are all like brothers and sisters in heavenly kingdom. ٹھیک ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں گے. اگر ابیشے اور ایڈیسن بھائی آسمان کی بادشاہی میں ہیں تو وہ جب ایک دوسرے کو وہاں پہ ملیں گے، they will be actually like each other. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا ہمیں یاد ہوگا وہ پرانا، we might be saying you were actually my dad down there نیچے زمین پر، لیکن we'll be like. اور میں نے خواب میں جب بھی اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے تو میں نے ان کو ینگ دیکھا ہے، لائک کہہ لیں کہ ارلی 30s کہہ لیں یا mid 20s کہہ لیں. تو ہم بادشاہی میں جب جائیں گے، لیکن زمین پر ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ ان روحوں کی خبر گیری کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. جیسے ایک خادم ایک پاسٹر کے اختیار میں روحیں دی گئی ہیں کلیسیا کے طور پر، اسی طرح ہر فیملی کو ایک دوسرے کی ذمہ داری دی گئی. اس سے ثابت ہوگا کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں. اس سے ثابت ہوگا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے لیے تیار ہیں. اور پھر شاگرد جو ہے یوحنا کی انجیل 15ویں باب میں جائیں اور اس کی 8ویں آیت میں دیکھیں، جان چیپٹر 15 ورس 8 میں کیا لکھے؟ کوئی پڑھے اس کو. جان چیپٹر 15 ورس 8، یوحنا کی انجیل 15 باب اور اس کی 8ویں آیت. میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب بھی تم میرے شاگرد ٹھہرو. میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو. شاگرد کب ٹھہریں گے؟ جب ہم پھل لائیں گے. فروٹفل لائف. اور فروٹ جو لاتا ہے، اگر فرض کرو ایک درخت لگا ہوا ہے، اس کے اوپر پھل لگتا ہے، درخت اپنا پھل خود کھانا شروع ہو جاتا ہے. لوگ کھاتے ہیں. درخت کا کام ہے پھل دینا، اور لوگ جو ہے اس سے بلیس ہوتے ہیں. تو پھل کیسے لائیں گے؟ when we will be beneficial to others, whether it's family, whether it's the church, whether it's the people. اور ہمارے پھل کیا ہے؟ بائبل میں پھل کون سے ہیں جو ہمارے لیے لکھے گئے ہیں؟ گلیشینز کے اندر جائیں گے. گلیشینز کیا پھل لے کر آنا ہے ہمیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم خداوند کے شاگرد ہیں. غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب چیپٹر 5 اور ورس 22. گلیشینز چیپٹر 5 ورس 22. مگر روح کا پھل محبت. کیا ہے؟ محبت. اور آپ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں ہمیں خداوند یسوع مسیح میں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی مانند اپنے استاد کی مانند بننا ہے. تو روح کا پھل کیا ہے؟ محبت. پہلا پھل. کیا محبت یسوع مسیح میں ہمیں ملتی ہے؟ ابھی ہم نے کہا ملتی ہے، کیونکہ اس نے ہم سے ایسی محبت. کیا محبت ہم میں ہے؟ We must look at others. دوسرا ایک پھل کیا ہے؟ خوشی. کیا خوشی ہمیں خداوند یسوع مسیح میں ملتی ہے؟ بالکل ملتی ہے، کیونکہ اس نے ہم سب کو خوشی دی. بائبل کہتی ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو پونچھ دیا ہے، اور ماتم کی جگہ ناچ ہے، خوشی ہے. کیا ہماری زندگیوں میں خوشی ہے اگر ہم دوسروں کو خوشی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ پھل کا مطلب ہے کہ دوسروں کو دینا، ٹھیک ہے نا. پھل کا کیا ہوتا ہے کہ جب پھل لگتا ہے تو کوئی آ کے دیکھے کہ بڑا زیادہ مالٹا لگا ہے، بڑا زیادہ سامنے لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پکڑو کھا لو. تو یہ ہے کہ خوشی، کیا ہماری ذات سے دوسروں کو خوشی ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو پھر یہ پھل ہے ہمارے. اطمینان، پیس. خداوند یسوع مسیح کا کیا نام ہے؟ پرنس آف پیس. اطمینان کا شہزادہ، امن کا شہزادہ. Do we deliver peace to each other? کیا ہم اطمینان، کیا ہماری وجہ سے گھر میں ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے؟ کیا ہماری وجہ سے لوگ اطمینان پاتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم تسلی دیتے ہیں لوگوں کو کہ نہیں؟ Do we do that? کیا ہم تسلی دینے والے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے ہمیں تسلی دی. تحمل. خداوند یسوع مسیح کا تحمل آپ دیکھیں کیسا تھا. تھپڑ مار رہا ہے، تاج پہنایا گیا، مکے مارے گئے، تھوکا گیا، اور اس نے آگے سے کہا گیا باپ ان کو معاف کر دے. اس نے نہیں کہا کہ یہ کی کر رہے تھے، تو شرم کرو، میں تیرا کی بگاڑ. لیکن کیا ہوا کہ تحمل، ہمیں تحمل چاہیے. ہمیں تحمل جو ہے وہ ہمیں خداوند کی طرف سے لینا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں تحمل کے ساتھ، جیسے اس نے ہماری برداشت کی.
اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ہر روز ہمیں برداشت کرتا ہے، ہم سے غلطیاں تو روز ہی ہوتی ہیں، and he keeps on doing that، وہ برداشت کرتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھل لائیں تو برداشت کریں ایک دوسرے کو. ماں باپ نے اگر کہہ ہی دیا ہے بچے کو تو بچہ جا کے منہ بنا کے بیٹھے، وہ آگے سے بڑ بڑ کرے. اگر بچوں نے جو ہے وہ ماں باپ کو کچھ ایسی بات کیا، بچوں سے غلطی ہوگی تو برداشت کریں. اگر میاں بیوی سے ایک دوسرے کے لیے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو برداشت کریں. کامل برداشت خداوند سے لیں اور خداوند کے سامنے مہربانی. کیا خداوند مہربان خدا ہے؟ ہم گاتے ہیں نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان. ہاللیلویا. خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. کیا ہم ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس پیمانے سے ناپو جس سے تم ایک دوسرے کے ذریعے اپنے لیے ناپنا چاہتے ہو، اس سے دوسروں کے لیے ناپو. کیا ہمارے درخت میں، ہماری زندگی میں مہربانی کا پھل ہے؟ ہاؤ مہربان. ہم میں سے ہم کتنے کو مہربان ہیں؟ اور نیکی، خداوند یسوع مسیح، خداوند بائبل میں کہ کوئی بھی نیک نہیں، ایک بھی صرف خدا کی ذات جو ہے نیک ہے. لیکن خداوند میں آ کر ہمیں نیکی ملتی ہے. اور ایک آیت ہے بائبل میں کہ اگر ہم نیکی کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے تو وہ کیا کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. If we know how to do good, but we stop doing that and we don't do that by choice, that will be considered sin. اگر ہم نیکی نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر گناہ. ایمانداری یہ پھل ہے ہمارے اندر، اور یہ دوسروں کو ہم ایمانداری کے ساتھ، فیئرنیس ایک دوسرے کے ساتھ فیئرنیس ٹریٹ کریں. ہم سیلفش ہو کر ٹریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اپنے لیے اچھا دوسرے کے لیے برا سوچتے ہیں. تو یہ پھر ایمانداری نہیں ہے. ایمانداری کیا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے بھی ویسے سوچیں جیسے اپنے لیے. اگر ہمارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے ذہن کو تکلیف ہوتی ہے، ہم ہرٹ ہوتے ہیں تو وہ سارے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بھی تو انسان ہی ہے کہ مشینہ نے. ہم ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم ایمانداری کے ساتھ نہیں چلتے. حلم، اس کے اوپر ہم نے بات کی. پرہیزگاری یعنی کہ اپنے آپ کو کنٹینٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اگر آپ کا پارٹنر ہے، آپ کا ماں باپ یا آپ کے بچے، اگر کسی کو یہ چیز پسند نہیں ہے، we should stop doing that because it is actually causing issues in our life. بچوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو کسی چیز سے روکتے ہیں، there is a reason for that. پرہیزگاری کیا ہوگی کہ آپ اس چیز سے رک جائیں because otherwise you will not be like Jesus Christ. اور ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر بچے ان سے کچھ کہتے ہیں تو وہ پرہیزگاری کے زمرے میں دیکھیں. میاں بیوی کا بھی ایسے ہے. میں خدا کا شکر کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ شکائنہ کی وجہ سے میں پرہیزگاری کروں. شکائنہ بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کوشش کرتے ہیں. شکائنہ کو ایک چیز بڑی سخت ناپسند ہے کہ جوتے لے کے گھر کے اندر چلے جائیں. تو میں کئی دفعہ دیکھ بھی نہیں رہتی شکائنہ، تو میں جوتے اتار کے میں دیکھتا ہوں کہ نشان تو نہیں پیا، ایک دم ایسے پیر جاتے پھر میں واپس آ جاتا ہوں. میں کہ یہ کیوں ایسے ہے؟ کیونکہ یہ ہے کہ ہم پرہیزگاری میں رہنا چاہتے ہیں. ایک دوسرے کی لمیٹیشن، پرہیزگاری کا کیا مطلب ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادرز لمیٹیشنز. اور شکائنہ بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. ہم سارے ایک دوسرے کا کرتے ہیں. ہم میں سے کچھ ایسے دوست بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ مذاق نہیں پسند کرتے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب چلتے ہیں we should remember کہ اس کو کیسے میں نے پیار سے جیتنا ہے. ایک دوسرے کے ہم سارے آپس میں ہی بات کریں. تو we are in that safe environment. اور ہمیں اپنے گھرانوں میں کیا کرنا ہے کہ ان پھلوں کو اپنی زندگی میں لینا ہوگا. غور کریں. go to the list again. sit in solitude. آپ اپنے اکیلے پن میں بیٹھیں، کمرے میں بند کر لیں اپنے. ٹک یور سیلف اگینسٹ دس لسٹ کہ میں کتنے پوائنٹس میرے پاس. اگر ہر لسٹ کے 10 نمبر ہوں ہر پھل کے تو آپ کے کتنے کو نمبر آئیں گے؟ میک یور سیلف یو سی دیٹ. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے پھر مسیح کے شاگرد ہونے کے لائق بنیں. This is how we will become a true disciple. This is how we will become like Jesus Christ. اور پھر خداوند جب آئے گا کہ اے میرے اچھے شاگرد، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، تو نے میرے دل کو خوش کر دیا. لیکن ایسا نہ ہو کہ خداوند آیا کہ اس کو میرے آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ کہ I don't even recognize him. اگر ہم مسیح کی مانند نہیں ہیں تو وہ ہمیں کیسے ریکگنائز کرے گا؟ He won't even recognize us. He won't even look at us. خداوند آپ کو بتائے.